السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبار ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں بن نمبر 2 کی تشریح کی طرف۔ بن نمبر 2 کیا ہے؟ بن نمبر 2 یہی ہے: امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستہ ہے تو، پاس با اپنا ہے تو، دیوار ہندوستہ ہے تو، مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیوا ہے تو، سوئی خلوت گاہ دلی دامن کش انسا ہے تو، برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خند زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر۔ امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستہ ہے تو، امتحان دیدہ کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر میں کوہستہ ہے تو، پاس با اپنا ہے تو، دیوار ہندوستہ ہے تو۔ یہ جو پہلا شعر ہے تو اس میں امتحان دیدہ کا مطلب کیا ہے؟ امتحان دیدہ ظاہر کا مطلب ہے سرسری مشاہدہ، لیکن اگر آپ الگ معنی کریں گے، دیدہ کے معنی آنکھ اور ظاہر میں کا مطلب یہ نہیں صرف اوپر والی یا دیکھنے والی آنکھ، لیکن یہاں پہ مطلب جو بنتا ہے وہ یہی ہے: امتحانی دیدہ ظاہر کا مطلب یعنی سرسری مشاہدہ۔ وہ مشاہدہ کا مطلب یعنی آبزرویشن، اور پاس با کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا یا دیکھ بھال کرنے والا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ اس شعر کی جو تشریح ہے وہ یوں بنتی ہے: شاعر اس شعر میں یعنی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مالا نظم کی طرف مخاطب کرتے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، اے ہمالا تو بظاہر ایک پہاڑ ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ تو ہمارا محافظ بھی ہے۔ محافظ کا مطلب یعنی حفاظت کرنے والا، اور ہندوستان کے لیے ایک حفاظتی دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ مطلب یہ نہیں تو ہندوستان جو ملک ہے اس کو ایک حفاظتی دیوار کی طرح یعنی تیرا مرتبہ ہے۔ یعنی اصل میں شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے ہمالا تو ہماری ظاہری آنکھوں کی آزمائش یعنی ہماری آنکھوں کے مشاہدے کے مطابق صرف ایک پہاڑی سلسلہ ہے، تو صرف ایک پہاڑ ہی دکھائی دیتا ہے، لیکن جو حقیقت بات ہے، جس بات پہ غور کیا جائے، سوچا جائے، تو صرف پہاڑ ہی نہیں ہے، تو اپنا محافظ اور حملہ آوروں سے ہمیں بچانے والی ایک دیوار ہے۔ یعنی جس طرح ایک گھر کی چار دیواری ہوتی ہے تو اس گھر کی چار دیواری کی وجہ سے اس گھر کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہندوستان، یہ جو ملک ہے، تو اس ہندوستان ملک کی حفاظت کرنے والا یعنی یہ جو پہاڑ ہے، تو اس پہاڑ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے یعنی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اس میں مطلب کوئی شک کی بات نہیں ہوتی۔ جب پہاڑ مطلب یعنی وہ بہت زیادہ اونچے ہو تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک دیوار ہی کی طرح یعنی ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں۔ دوسرے شعر آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں: مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیوا ہے تو، یعنی مطلع اول، مطلع کا مطلب یعنی وہ شعر جس میں یعنی وہ شعر جس کے دونوں مصرے برابر ہو، اس میں ہم قافی اور ردیف ہو۔ اول فلک، فلک کا مطلب آسمان یا آسمان کا کنارہ، جس کا ہو وہ دیوا ہے تو، دیوا کا مطلب یعنی شاعری کی کتاب، سوئی کے معنی ہے کی طرف، خلوت تنہائی، گاہ یعنی جگہ، دلی دامن کا مطلب کیا ہے؟ دلی دامن کی کیا معنی ہے؟ دلی دامن خلوت گاہ دلی
صرف خلوتگاہ کے معنی یعنی دل کی تنہائی. دامن کش کا مطلب یعنی تنہائی، یا دامن کش کا مطلب یعنی مائل کرنے والا، یعنی جس کی طرف مائل ہو. کیا مائل ہو؟ جس کی طرف جھکاؤ ہو. یعنی دامن کش انسان ہے تو. یعنی اس شعر کی جو تشریح بنتی ہے وہ کچھ یوں بنتی ہے. شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں، یعنی اگر تجھے ایک شاعر کا دیوان تصور کر لیا جائے تو اس کا مطلع یعنی اولین شعر آسمان کو ماننا پڑے گا. تیرا وجود تو ہر انسان کے لیے کشش کے باعث ہے. جس کی قربت، جس کی نزدیکی اسے سکون یعنی راحت بخشتی ہے یا فراہم کرتی ہے. یہ اس شعر کی تشریح ہے. مطلب شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں کچھ یوں مخاطب ہے کہ اے ہمالا، اگر تجھے کسی شاعر کے اشعار کا ایک ردیفوار یا وہ شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافی اور ردیف ہو، جس کے دونوں مصرے یعنی برابر ہو، تو اس کو مطلع کہتے ہیں. تو یا کسی نظم اور غزل کا پہلا شعر اس کو کہتے ہیں. اگر تجھے کسی شاعر کے اشعار کا ایک ردیفوار جمع کردہ کلام سمجھ لیا جائے، یعنی وہ کلام جس کو جمع کیا ہوا ہو، اور یعنی اس کلام کو بھی کہتے ہیں جس میں مطلب حروف تہجی کے مطابق یعنی اس کو کیا گیا ہو، صحیح ترتیب دی گئی ہو، تو اس کا پہلا شعر آسمان ہے. یعنی مراد ہے اے ہمالا تو آسمان تک بلند ہے. یعنی تیرا جو مرتبہ ہے، جس طرح آسمان اتنا بلند ہے اسی طرح تیری بلندی بھی ہے. یعنی تیری بلندی کا اندازہ آسمان سے کیا جا سکتا ہے. اگر ہم تیری بلندی کا اندازہ کریں گے، اندازہ لگائیں گے، تو ہم اگر تشبیہ دیں گے تو تجھے آسمان سے تشبیہ دیں گے. اے ہمالت تو انسان کے دامن کو دل کی تنہائی کی جگہ کی طرف مائل کرنے والا ہے، یعنی کھینچنے والا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تیری جو اونچائی ہے اور تو اتنے بڑے پہاڑ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری جو اونچائی ہے، اسی اونچائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں شاعر کہ تو اتنا بڑا پہاڑ ہے. تو جب اتنے بڑے پہاڑ کو لوگ دیکھیں گے، اور وہ لوگ دیکھیں گے جس کی نظر تیز ہو اور جس کا بھروسہ، جس کا اعتماد اللہ تعالیٰ پہ ہو، تو اس کے دل میں یعنی خوف الہی پیدا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ جب پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ بڑے پیدا کیے ہوئے ہوں تو ہمیں بھی یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس کی طرف یعنی ہم مائل ہو جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے یعنی تیرے رنگا رنگ قدرتی مناظر کو دیکھ کر آدمی کا دل دنیا سے بے خبر ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے کہ جب کوئی زلزلہ آتا ہے تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. یا اسی طرح جو آندھی آتی ہے اس آندھی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یا اسی طرح جب بارش شروع ہوتی ہے اور بارش اتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، برستی جاتی ہے، بارش برستی جاتی ہے، اس میں اولے پڑتے ہیں. یا اسی طرح تو ظاہری بات ہے کہ انسان یعنی سمجھنے لگتا ہے، انسان سوچنے لگتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ اتنے اونچے پہاڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یعنی جو قدرت کے نظارے ہیں، ان قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتے. ویسے بھی انسان حیران ہو جاتا ہے. یعنی جب مثال کے طور پر جو میوے کھاتے ہیں، یا اسی طرح جو روٹی ہم کھاتے ہیں، یا اسی طرح جو ہم پانی پیتے ہیں، تو یہ پانی مطلب یعنی کئی سٹیجز سے ایوپوریشن کی حالت میں بخارات میں تبدیل ہوتے ہوئے یعنی کئی سٹیجز سے، کئی مراحلوں سے، کئی یعنی جو مراحل ہیں ان سے گزرتا ہے، آخر کار ہم وہ پانی پیتے ہیں. تو اصل میں شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یعنی پہاڑ تو اتنے زیادہ یعنی بلند پہاڑ ہے، تیری اتنی زیادہ اونچائی ہے. تو اسی وجہ سے شعر کہتے ہیں کہ یعنی ان مناظر کو دیکھ کر ایک انسان کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی
بلندی کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا اس کے دل میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے، اور وہ خود بخود یعنی اسی پہاڑ کی طرف اس کی اونچائی کی طرف دیکھنے لگتا ہے، اور ان کے دل میں یعنی خوف الہی پیدا ہوتا ہے، ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیل کے طور پر ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی نصب کیے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بہت بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں اور 6 راتوں میں اس طرح، یا 6 راتوں اور 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی پیدا فرمایا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ انسان کی جو آنکھ ہے، یعنی جو ہماری جو آنکھیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم آنکھوں کی طرف دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کے اندر اتنی زیادہ طاقت اور قوت بخشی ہوئی ہے، تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ ہم جب سنتے ہیں مثال کے طور پر، یعنی ہر جگہ پہ حیرانی والی بات ہوتی ہے جب ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی کلاس فیلو ہوتا ہے، یا کوئی ہمارا کوئی اور ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، وہ باہر جاتا ہے کئی سال کے بعد، وہ جب وہاں سے واپس آ جاتا ہے، کبھی کبھار کچھ لوگ 20 سال کے بعد، کچھ 10 سال، کچھ 5 سال، یعنی اتنے سالوں کے بعد، اور کچھ تو بہت عرصے کے بعد، یا اسی طرح ہمارے کوئی کلاس فیلو ہوتا ہے، وہ تقریباً 30 40 یا 35 سال بعد ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تو اس کے بعد انسان اس دوست کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بالکل بدل چکا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم اس دوست کو دیکھتے ہیں اور یعنی اپنے ذہن پہ زور دیتے ہیں کہ یار اس کو تو میں نے کہیں دیکھا ہے، تو وہ اصل میں کوئی کلاس فیلو ہوتا ہے۔ تو جب اتنے زیادہ سال گزر جاتے ہیں، تو انسان کی جو اصل میں جو کیپیبلٹی ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہوئی ہے، جو قابلیت رکھی ہوئی ہے، تو جب ہم ذہن پہ زور دیتے ہیں تو ہمیں وہ پتہ چل جاتا ہے، ہمیں وہ یاد آتے ہیں، یا وہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو میرا کلاس فیلو تھا، اور اس کے ساتھ میرے تعلقات تھے، یہ بہت اچھا مطلب میرا کلاس فیلو تھا، تو ساری جو خوبیں ان کے اندر ہوتی ہیں وہ ہمیں یاد آ جاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ یاد آنے والی ذات، یہ کس نے ہمارے اندر یعنی یہ یاد کی جو طاقت ہے رکھی ہوئی ہے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں انسان کو، یعنی جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ دکھائی بھی جو نہ دے نظر جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے۔ اسی وجہ سے ابھی تیسرے شعر کی طرف آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں۔ برف نے باندھی ہے دستاری فضیلت تیرے سر، یعنی برف نے باندھ رکھی ہے دستاری فضیلت، یعنی بڑائی کی پگڑی، اونچائی کی پگڑی، اعلیٰ مرتبے کی پگڑی، خند زن ہے یعنی ہنس رہے ہیں، جو کلاہ کا مطلب پگڑی، مہر سورج، عالم یعنی طاقت یعنی دنیا، تاب یعنی طاقت پر یعنی اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ کلاہ خندزن کا مطلب یعنی ہنسنا، مذاق کرنے والا، کلاہ مہر عالم، تاب کا مطلب دنیا کو روشن کرنے والے سورج کی پگڑی، اس کے معنی یہی بنتے ہیں۔ یعنی برف نے باندھی ہے دستاری فضیلت، دستاری فضیلت کا مطلب یعنی بڑائی، بزرگی، عظمت کی پگڑی، خندزن کا مطلب یعنی مراد یعنی مذاق اڑا رہی ہے یا اسی طرح ہنس رہی ہے، مہر کا مطلب سورج، عالم تاب کا مطلب دنیا کو روشن کرنے والا۔ تو اس شعر کی جو تشریح بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ تیری سطح، تیری جو سرفس ہے اور چوٹیوں پر جو برف پڑی رہتی ہے وہ اس سفید رنگ کی دستار فضیلت کی طرح ہے، جو بزرگوں کے سروں پر احتراماً یعنی وہ کیا ہے، سروں پر احتراماً باندھی جاتی ہے، اور یہ دستاری فضیلت تو سورج کی یعنی زیریں کلاه پر بھی خندزن نظر آتی ہے۔ اصل میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں ہمیں کچھ سمجھا رہے کہ برف نے باندھی ہے دستاری فضیلت تیرے سر۔ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ شعر میں کہتے ہیں کہ تیرے سر پر برف نے بزرگی کی پگڑی باندھ رکھی ہے، تیرے سر پر یعنی بزرگوں نے تیرے سر پر برف نے بزرگی کی پگڑی باندھ رکھی ہے۔ بزرگ لوگ چونکہ سفید بڑی پگڑی باندھتے ہیں، کوئی ہمالیہ پر سفید برف کے تودوں
کو دیکھ کر شاعر نے کہا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسا کہ کسی بزرگ نے اپنے سر پر بزرگی کی سفید پگڑی باندھ رکھی ہو، اور وہ سفید پگڑی جو جہان کو روشن کرنے والے سورج پر ہنس رہی ہو۔ عام دستور یہی ہے کہ سورج کی گرمی برف کو پگھلا کر پانی کر دیتی ہے، لیکن ہمالیہ پر سارا سال سورج کے چمکنے کے باوجود برف جمی رہتی ہے، گویا کہ وہ سورج کی گرمی کا اس بات پر مذاق اڑاتی ہے کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لیا۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمالیہ پر پڑی ہوئی برف کی چمک دمک کے آگے سورج کی کرنوں کی روشنی کچھ نہیں ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں جو مقصد ہے وہ اصل میں ہمالیہ پر پڑی ہوئی برف کی تعریف بیان کرنا ہے۔ اصل میں یہ جو برف کی تعریف ہے اسی تعریف کی طرف اشارہ ہے۔ اصل میں جو برف زیادہ تر جمی رہتی ہے، پہاڑوں پہ پڑی رہتی ہے، اور کچھ ایسے پہاڑ بھی ہے کہ ان پہاڑوں پہ جو پہاڑ ہے تو کچھ پہاڑ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس پہ سارا سال برف باری ہوتی ہے۔ اچھا، اصل میں کہنا یہ چاہتے شاعر کہ جو سارا سال اس طرح اس پہ برف باری ہوتی ہے، تو زیادہ تر جب برف پڑ جاتی ہے تو زیادہ تر برف پڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر اگر سورج کی جو گرمی ہوتی ہے اگر وہ پڑ رہی ہوتی ہے تو کچھ گرمی اس پہ اثر نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک تو زیادہ برف کی وجہ بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو بلند پہاڑ ہوتے ہیں اس کی وجہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو پہاڑ بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب گرمی اتنی زیادہ نہیں پڑتی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یہ پہاڑ ہے کیا ہے، لیکن ہمارا ہمالیہ پر سارا سال سورج کے چمکنے کے باوجود برف اسی طرح پڑی ہوئی ہے، گویا وہ سورج کی گرمی کا اس بات پہ مذاق اڑاتی ہے کہ تو نے میرا کیا بگاڑا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمالیہ پہ بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے، تو اس برف باری کی وجہ سے سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ جب برف باری زیادہ پڑی ہوئی ہو تو پھر مطلب سورج کی کرنوں، سورج کی شعاؤں، سورج کی روشنی کا اس پہ کوئی مطلب اس کے اوپر بس نہیں چلتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تینوں شعر کی تشریح سمجھ چکے ہوں گے، لیکن ایک دفعہ پھر اس کی جو تشریح ہے بند کی صورت میں کیے جاتا ہوں۔ شاعر اس شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس سارے بند کی جو تشریح بتاتے ہیں وہ یوں بتاتے ہیں کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے تو محض تو ایک پہاڑ ہے، جبکہ تو اپنا پاسباں بھی ہے اور ہندوستان کی دیوار بھی ہے، اس کی فصیل یا اس کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو ایک ایسا شعری مجموعہ ہے جس کا پہلا مطلع آسماں ہے، تو بہت بلند ہے اور تو دل کی خلوتگاہ کی طرف مائل کرنے یا کھینچنے والا ہے۔ تجھے دیکھ کر انسان کے دل میں قدرت کی عظمت کے بارے میں خیالات آتے ہیں، جس نے تجھ جیسی عظیم اور بے حد بلند چیز تخلیق کی ہے۔ تیرے سر پر برف نے عظمت کی پگڑی باندھ رکھی ہے۔ برف کی سفیدی کو پگڑی سے تشبیہ دی ہے یہاں پہ شاعر نے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کبھی دستور تھا، کبھی طریقہ تھا کہ کسی کی فضیلت تسلیم کرنے کی خاطر اس کے سر پر پگڑی باندھ دی جاتی تھی۔ تیری یہ پگڑی دنیا کو روشن کرنے والے سورج کی کلاه پگڑی کی ہنسی اڑا رہی ہے۔
یعنی اس برف میں اتنی چمک ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے یعنی مان ہے، سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے بالکل کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اس کی تشریح بنتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے یا اس بند کی تشریح سے استفادہ ضرور کریں گے۔ آپ کو میرے اس چینل کی ویڈیوز بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنی چاہیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔